السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاقل بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سب ٹھیک ٹھاک؟ میں پاکستان سے منیر بات کر رہا ہوں. منیر صاحب، سوال یہ پوچھنا تھا میں نے کہ یہاں پاکستان میں حنفی بھائی دیوبندی بریلوی سبھی یہ میت دفنانے کے بعد قبر کی سر کی طرف سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی پہلی 7 آیات اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی آخری آیات یہ پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا قرآن و سنت کے مطابق روشنی ڈالیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، دیر کس بات کی ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں. ان سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں ایک سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دفن کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں. علما بأنی قرأت في كتاب الروح لابن القيم. کتاب الروح امام ابن القیم کی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں انہوں نے پڑھا ہے کہ دفن کے بعد قرآن کریم پڑھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اس کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے. ابن عمر سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ نے یہ آیتیں پڑھنے کا حکم دیا. سورة البقرة. وممن رأى ذلك المعلى ابن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا. المعلى ابن عبد الرحمن اور اس کی موافقت میں بہت سے لوگ ہیں. آپ نے تو چونکہ احناف کا تذکرہ کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کیا کرتے تھے. لم يبلغه فيه أثر. تو یہاں شیخ ابن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے. آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ بدعہ. اللہ اکبر. شیخ نے چھٹتے ہی جو لفظ کہے ہیں بدعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب سنتے ہیں کن وجوہات پر بدعت کا فتویٰ دیا جا رہا ہے. ولا يجوز فعلها القراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها. تو شیخ فرمائیں کہ قبروں پر یہ قرآن کریم کا پڑھنا بدعت ہے اور انہیں نہیں پڑھنا چاہیے. والصلاة عندها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نہ ہی وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے، نہ ہی قرآن پڑھنی چاہیے. کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا ہے. نہ ہی آپ نے کوئی عمل کیا، نہ ہی ہدایت فرمائی، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے عمل کیا، اور نہ ہی کوئی ایسی ہدایت آپ نے فرمائی. ولأن هذا مما يفعل في المساجد. وہ شیخ فرما رہے ہیں کہ ہاں اس بات کا علم ہے، بہت ساری مساجد میں لوگ جمع ہو کر کرتے ہیں، بہت سارے قبرستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، بہت ساری مساجد میں، بہت سارے گھروں میں اس طرح کی بدعتیں رائج ہیں. يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو گھر پر پڑھنے کی جو تاکید فرمائی ہے ولا تتخذوها قبورا، تو یہاں قبروں پر نمازیں پڑھنے کی منادی خاص طور پر ہے کہ قبروں پر ایک تو آپ مساجد نہیں بنائیں گے اور نہ ہی وہاں پر نمازیں پڑھی جائیں گی. فدل على أن القبور ما يصلى عندها. پھر اس بات کی یہ دلیل ہے کہ قبروں پر ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ولا يقرأ عندها. پھر ہم قبروں پر قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے. خصائص المساجد والبيوت. ہاں، یہ جو اذکار ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا، یہ مساجد کا کام ہے، یہ مساجد میں ہونی چاہیے. انما يسلم على اهلها. جب آپ جاتے ہیں قبرستان میں تو آپ صرف قبرستان میں سلام کریں، يسلم عليهم ويدعى لهم.
والدعاء لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفنين وقف عليه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دفن سے فارغ ہو جاتے تھے تب آپ کھڑے ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه لا يسأل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دفن کے بعد کھڑے ہو کر وہاں پر جیسے ہمارے یہاں نا ایک طرف انگلی دے کر آیت الکرسی یا سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے یا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھی جاتی ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دفن ہو جاتے تھے، کوئی میت کو دفن کر دیتے تو پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو ثابت قدمی کی کہ یہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. اللہم ثبتنا علی الحق یا رب، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے اہل و عیال کو، آنے والی نسلوں کو قبر کے جو سوالات ہیں ان کا صحیح جواب دینے کی توفیق سے نوازنا ہمیں یا رب العالمین. لم يقرأ عنده ولم يقرأ القراءة عنده. تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قبر پر آپ نے نماز پڑھی ہو. وما يروى عن عبد الله بن عمر إن صح عنه لا يعول عليه. اور جو آپ نے حدیث پیش کری ہے عبداللہ ابن عمر کی، دراصل ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں دفن ہو جاؤں تو پھر مجھے دفن کر دینا اور میری قبر میں اتارنے کے بعد یہ کہنا کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، پھر اس کے بعد میرے سر کی طرف کھڑے ہو کر بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ پڑھنا اور پھر قرآن کریم کی سورہ بقرہ پڑھنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا اور سنا تھا. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں محققین کا موقف یہ ہے کہ وہذا اسناد ضعیف جدا، یہ ضعیف، بہت زیادہ ضعیف روایت ہے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، اگر ایسی کوئی حدیث عبداللہ ابن عمر سے ان کا عمل اگر کوئی بات ثابت کرتا ہو تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ان العبادات، جو عبادات ہیں وہ ہم قرآن اور سنت سے لیں گے، کسی کے اپنے عمل سے نہیں لیا جائے گا. لأن العبادات تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، تتلقى من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن القرآن. جب عبادات ہے نا، قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، اور خاص موقع پر قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، خاص طریقے سے قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، ایک طریقہ ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہمیں حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ ابن عمر نے اگر وہ روایت کیا اور صحیح حدیث ہے تو عمل کریں گے. لیکن عبداللہ ابن عمر اگر ان کا اپنا عمل ہے تو یہ شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ جو عبادات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائیں گی. ولا يحتج فيها بقول صاحب. تو یہاں کسی بھی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ قرآن و حدیث میں نہ ہو، اور پھر ولا غیر، حتیٰ جو اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرتا ہے سوائے خلفائے راشدین کے. خلفائے راشدین اگر بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کی. اور شیخ ابن باز یہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کر لو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، یہ بدعت ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کرنا چاہیے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تو ہمیں اور آپ کو وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اگر ہم کسی چیز میں اختلاف پاتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے. تو قبر پر روایت جو بیان کی جاتی ہے سورہ بقرہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا، ایک تو یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، دوسرے یہ
कि आप अलैहिस्सलाम के अलावा खुलफाए राशिदीन से भी साबित नहीं है और किसी भी सही हदीस में इसका तज़किरा नहीं मिलता। शेख बिन बाज़ ने इसीलिए इसको फरमाया कि ये अमल बिदअत है। वल्लाहु तआला अलम, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون